अस्सलाम वालेकुम जी। सियासत के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें उलट पुलट हो रही हैं। कुछ जुग्राफियाई सूरत हाल बड़ी अजीब सी है, और कुछ कोविड ने पूरी दुनिया की जो मईशत है ना उसको इस तरीके से हिलाया है कि जो सौ सौ साल के प्रोग्राम्स बने हुए थे ना, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। अच्छा, इस वक्त के अंदर अगर हम देखें तो तुर्की का जो ज़ल्ज़ला है उसके असरात अभी कुछ टाइम के बाद सामने आएंगे कि क्या होते हैं। लेकिन यूक्रेन का जो मामला है ना वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि हम पिछले देखते हैं तकरीबन 30 से 40 साल जो रशिया था उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी थी, उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो गई अफ़गानिस्तान के अंदर। और हम अगर गलत कहें या सही कहें, उनकी स्टेट्स गई, उनको रीऑर्गेनाइज होना पड़ा, उनका जो निज़ाम हुकूमत था, जो तर्ज सियासत था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रब लगी। अब वो अच्छी थी या कि बुरी थी, ये इस बहस में नहीं पड़ना। लेकिन उनको जो है एक ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं ये जो यूक्रेन में एंटर हुआ है ना, तो पहले मरहले में तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये ज़मीन पे कब्ज़ा करके और अपनी जो जुग्राफिया है उसको बढ़ाना चाह रहा है, और फिर उसका जो यूरोप के ऊपर असर रसूख है उसको वो बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन बाद में अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये डैमेज ज़्यादा कर रहा है। और ये जो वो उसने हकीकतन डैमेज बहुत ज़्यादा किया है। तो इस तरीके की सूरत हाल है। फिर हम देखते हैं कि जो अमेरिकन्स हैं उनके इंटरेस्ट जो उनसे ना वो हमेशा से ये रहे हैं कि अमेरिका से बाहर हम अपनी जंगें लड़ते रहें, भले उसके अंदर यूरोप हो, भले जो मर्जी हो। अच्छा, इसी तरीके से हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह ये जो दो तीन ममालिक हैं ये बिल्कुल बाहर रहते हैं, और अमेरिका की तरीके से अपने आप को सेव रखते हैं, और सिक्योर किस्म की उनकी पॉलिसीज़ हैं। तो ये भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। अब पाकिस्तान की असल में ये बात करनी है कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या गया है। देखें, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी शुरू में, जो व्लॉग्स की सीरीज़ थी उसके अंदर आप उसके अंदर अव्वल इस चीज़ का इजाफ़ा कर लें कि जब 2013 के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इक़्तिदार को सँभाला था, तो पूरी दुनिया ने इस चीज़ को वेलकम किया था। पूरी दुनिया से मुराद ये पॉज़िटिव दुनिया ने। लेकिन जो कुछ लोग थे, जो कुछ ममालिक थे, उनको इस बात का डर था कि अगर यही सूरत-ए-हाल बढ़ती रही और जिस तरीके ये सी पैक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अपनी मईशत को दुरुस्त करने के लिए इन्होंने हर रास्ता निकाल लिया है, जो कि उनकी मईशत को दुरुस्त कर सकता है। और ये दिन और रात लगे हुए हैं, ऑनेस्टी के साथ लगे हुए हैं। इन्होंने फिर उस दुनिया ने, जो वेस्टर्न और अमेरिकन कहलाते हैं, उन्होंने सपोर्ट की यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को, जो हमेशा से वो राब्ते में रहते हैं। और 2014 के धरनों से लेके और फिर ये खाम-खा की बातें कि जनाब वो जो है ना अपने आर्मी चीफ को नहीं छोड़ते और इस तरीके की बातें थी। या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इस टाइम में भी तो देखें ना, जनरल मुशर्रफ आया है, उसको किस तरीके से चलें, ठीक है, सरकारी मामलात ख़त्म कर दिए, वैसे उनको कहाँ पे सलामी-सलूमी दे के तो दफ़ना दिया। कल का दिन है, मैंने तो आज तक बिलीव करें कि मैंने एक एक पिक्चर भी नहीं देखी कि जनाजे की कैसी थी, कैसी नहीं थी। तो और लोगों का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि बस जैसे वो एक कहा जाता है ना कि मर गया मरदूद उसकी फातिहा ना दरूद, ये है। और क्या मतलब हासिल है कि कोई उनका इदारा भी उनके साथ खड़ा हो। बस ठीक है, वो जो कर सकते थे उन्होंने कर लिया, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करनी है। देखें, इत्तफाक कह लें या जो कुछ कह लें, ये बात मैंने पहले भी कही है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो सूरत हाल बन गई है ना, यानी कि जहाँ पर आके पाकिस्तान अब खड़ा हो गया, अब गुंजाइश है ही नहीं कि वो पुराना सिस्टम चलता रहे, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत रहे। और इस्टेब्लिशमेंट कभी कोर्ट्स की सूरत में, कभी नैब की सूरत में, कभी दीगर सोर्सेज के थ्रू, यानी कि वो कभी कल्ट बना के जो है ना सियासतदानों के अंदर से वो सामने आ जाते हैं, और इस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस जारी रखें और अपने मफादात हासिल करते रहें। मफादात इनके ज़्यादातर जो उनसे है ना वो यही होते हैं, बिल्कुल सामने हैं कि बस एक जहन साजी हो गई है। जैसे ही कमीशन लिया जाता है वैसे ही यानी कि अफसरान के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है, अच्छा मैं यहाँ पहुँचूंगा, मुझे प्लाट मिल जाएगा, ये होगा, फलाना होगा। टोटल एक कारोबार की सी सूरत हाल बन गई है। तो वो जो
ایک سویلینز کے اگینسٹ جو ہے نا ایک ذہن سازی وہ اتنی زیادہ عروج پا گئی ہے کہ اب وہ جو ہائی کمان ہے نا وہ چاہے بھی کہ نہیں یار ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو کم کر لیں، وہ ہو نہیں سکتی، تربیت کا حصہ بن گئی ہے، یعنی کہ ٹرسٹ کا لیول جو ہے نا دونوں طرف سے ختم ہو گیا۔ سیاستدان تو اپنا راستہ نکال لیتا ہے، لیکن جو اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں نا جیسے ہی وہ طاقت میں آتے ہیں تو وہ تو دشمن پہ یلغار کرنا اور ڈیمیج کرنا اور برباد کر دینے کی ان کے اندر تربیت ہوتی ہے، اور ان کو آتا بھی یہی ہے۔ تو یہ چیز جو ان سی ہے نا اب جس جگہ پر پہنچی ہے وہ ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ جو اصل سائنس تھی نا جو یہاں پر اپلائی ہو رہی تھی، اور وہ ہو رہی تھی سی پیک کے حوالے سے، کہ جو سی پیک بنانے والے تھے نا وہ بہت پہلے سے اس کی تیاری کر رہے تھے۔ یعنی کہ اگر میں اپنے کاغذوں میں دیکھتا ہوں نا تو جب مشرف کا دور تھا اور مشرف کے دور کے اندر پاکستان کے اندر پیسہ آ رہا تھا اور ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں اور یہ ساری صورتحال تھی، تو اس وقت کے اندر سی پیک کا اتنا نام نہیں تھا، یا تو میاں نواز شریف کے دور میں تھا پہلے، اس کے بعد جو تھا نا مشرف کے دور میں بالکل سٹاپ ہو گیا تھا۔ لیکن ہم ٹرانزیکشنز میں دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کے اوپر جو تھا نا انہوں نے چیک رکھا ہوا تھا کہ یہ کیسے پیسے باہر نکالتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ یہ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے نخونوں تک جو ہے نا ان کو سکین کیا کرتے تھے، اور یہ ہر چیز کو دیکھ رہے تھے کہ کون کس طرح کا بندہ ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو اس وقت میں جو بینک میں ٹرانزیکشنز ہوتی تھی وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوتی تھی، جبکہ اس وقت میں ہنڈی اور حوالہ بھی عروج پر تھا، پکڑنے والا ہی کوئی نہیں تھا، بس پیسے کی فراوانی تھی، آ رہا تھا اور کھا رہے تھے۔ لیکن ہاں کوئی پازیٹیو کام نہیں تھا۔ پازیٹیو کام سے آپ یہ دیکھ لیں کہ مشرف کا جب دور ختم ہوا ہے تو کیوں لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی، کیوں لوگ چلا اٹھے تھے، اس لیے کہ عیاشیاں، وہ سگار آپ دیکھیں، ڈانس دیکھیں مشرف کے اور یہ سب کچھ۔ اس کے بعد کی جو صورتحال رہی پھر وہ آپ دیکھیں 2008 کا آ جاتا ہے الیکشن، پھر 8 سے 13 آ جاتا ہے، یہ سارا دہشت گردی کی لپیٹ کے اندر رہا پاکستان۔ پھر وہ جو جنرل کیانی نے ایک آپریشن کیا تھا ان کی کمان کے اندر ہوا تھا، اس کے اندر ڈیمیجز بہت زیادہ ہوئے۔ پھر بعد میں جو ہوا ہے 2013 کے فوری بعد، تو آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کو کور کیا ہے، بلوچستان کو کور کیا ہے، اور جو شمالی ایریا جاتے ہیں ان کو کور کیا، اور افغانستان کے اندر بھی جو ان کے پاکٹس تھے نا وہاں تک جو ان سے نا کلیننگ کی گئی ہے، اور بڑے طریقے کے ساتھ کی گئی ہے۔ اب کراچی کا دیکھ لیں تو اس کے اندر افواج پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے ماں سوائے انٹیلیجنس کے، ٹوٹل پولیس اور رینجرز کے تھرو کیا۔ اور بلوچستان میں دیکھ لیں تو وہاں پر جو افواج پاکستان تھی اس کا ایک رول تھا، لیکن بس ایک لمیٹڈ تھا، یعنی کہ پیچھے ہٹایا گیا تھا، سویلینز کا مین کام تھا۔ تو یہ محبتوں کے تھرو اگر آپ دیکھ لیں تو 2013-12 تک تو جو نا صورتحال یہ تھی کہ بلوچستان میں جس نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا وہ اس کے لیے موتی تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ 15 اور 16-17 کے اندر جشن آزادی مناتے رہے ساری ساری رات، اور یہ بہت اچھی علامت، امن کا دور تھا، بہترین ہوتا رہا۔ تو آج کے اوپر اگر آپ آ جائیں نا تو جو یہ نیا کٹا کھولا نا جو باجوہ ڈاکٹرائن آئی، باجوہ ڈاکٹرائن کے اندر دو چیزیں چل رہی تھیں۔ ایک باجوہ ڈاکٹرائن اپنی لوٹ مار کر رہی تھی، پھر عمران خان اس کو بھیجنے والے جو ان سے تھے وہ ان کے مفادات تھے، یہ یہاں سے لوٹ کر مال وہاں پہ بھیج رہے تھے، یعنی کہ جتنا انویسٹ اس شخص پہ ہوا تھا نا اس سے کئی گنا زیادہ انہوں نے واپس نکال لیا، تو ان کی انویسٹمنٹ برابر ہو گئی۔ یہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں میں نے 500 سال 1000 سال جینا ہے یا ابھی مرنا ہی نہیں ہے، تو وہ 70 سال کا ہو گیا ہے اور ابھی اس کی گرفتاری کے دن چل رہے ہیں۔ اور اگر گرفتار، تو پہلی بات یہ ہے کہ گرفتار اتنی آسانی سے نہیں کریں گے، تھکا کے ماریں گے اس کو۔ پہلے لگ رہا تھا پہلے حلے میں کرتے نا، یعنی کہ جیسی حکومت بدلی تھی فوری وہ کرتے، تو جو پلان تھا اس کو ڈسٹرب کر دیا گیا، اس کو بہت دفعہ بتا چکا۔ شہباز شریف صاحب نے تو وزیر اعظم بننا ہی نہیں تھا، یہ تو بس زرداری صاحب نے پش کیا، وہ شیر کے شکار پہ نکلے ہوئے تھے، ان کو پتہ تھا بنا دو، باقی کا بیڑا کر یہ خود ہی کر لیں گے، تو وہ ہو بھی رہا ہے۔ اس کے بعد کی جو صورتحال تھی وہ بھی بڑی عجیب سی تھی۔ تو ٹھیک ہے، سیاستدان پھر راستہ نکال لیتا ہے، مریم نواز شریف نے پھر کڑوے گھونٹ پیے، انہوں نے کہا چلو پھر چلتے ہیں۔ تو بہرحال اب جو صورتحال بن گئی ہے نا، اینڈ اس بات پہ کرتے ہیں کہ جب تک ادارہ جاتی معافی نہیں نہ مانگی جائے گی، یعنی کہ ایک پازیٹیو حل یہ ہے کہ اس وقت میں پاکستان کو بحران سے نکالنا ہے تو عدالت کھڑی ہو اور ان کے ججز اور
جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے سارے مل کے نا یہ اس بات کا اقرار کریں کہ یہ 2017 کے اندر آنے والا جو پاناما کا فیصلہ تھا، یہ ٹوٹل ہم لوگوں نے سازش کی تھی اور اس حکومت کو ڈیمیج کیا تھا، اور ہمارے جو بھی مفادات تھے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ سب ہم نے گیم پلان کیا تھا، ہم نے مفلوج کر دیا تھا اس حکومت کو، اور جو میاں نواز شریف اور اس کی پارٹی تھی اس کے اوپر کوئی 1 روپے کی کرپشن کا ثبوت نہیں ہے۔ ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سویلین اس پارلیمنٹ کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا پارلیمنٹ اپنا رول پلے کرے، اس مفلوج پارلیمنٹ میں بھی اتنا دم ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اور کام اچھا ہو جائے۔ وہ ان کا مزاج ہی کچھ اور ہے، ان کی فرسٹ پرائیورٹی یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے کچھ بھی ہو جائے نواز شریف صاحب واپس نہ آئے۔ تو وہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور وہ کمان سنبھالیں اور پھر اس کو کلین اپ کریں۔ اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا بہت کڑوا گھونٹ پینا ہوگا، یہ ہے پازیٹیو حل، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو حل ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈیفالٹ میں بھی پھر آگے جا کے 2 ہی طریقے ہوں گے، ایک مار دھاڑ ہوگی اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو اس کے بعد حلیہ کیا بگڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا دوسری ڈیفالٹ کی بھی دوسری ایک صورت ہوگی، اس کے اندر نہ پاکستان کے کو کسی کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا، لیکن جتنے اداروں کے کاروبار ہیں نا اور جتنی یہ کالونیز ہیں، یہ سب جو انسان انہوں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جو میں گروپس میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ سب جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دو، تادم مرگ آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی ماں سوائے تنخواہ کے اور وہ اس پینشن کے جو آپ کا جائز حق ہوتی ہے، کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں ہوگا۔ تو باقی ہم معاملات سنبھال لیتے ہیں، سویلینز کے تھرو وہ آگے آ جائیں گے اور ایک گارنٹی کے اوپر ہوگا۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ ایک موت سے بڑی موت نظر آئے گی، تو پھر ہنگامے ہوں گے، کچھ بھی ہوگا، لیکن یہاں پر دونوں پارٹیوں کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے، ایک میں پاکستان کی عوام کی فلاح ہے، دوسری میں ڈیفالٹ کی صورت میں، اور دوسری میں یہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو نسین اصلاح وہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر قدیر کو باندھ بوند کے معافی منگوائی گئی تھی، میں نے نہیں آج تک وہ ویڈیو دیکھی، اس طریقے کی میری ہمت نہیں ہوئی کہ آج تک میں ان کی یہ بات سن سکوں، جس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اللہ رحم کرے کہ اپنے محسنوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں ان جرنیلوں نے، غداروں نے اس ملک کے، تو وہ ناقابل ذکر ہیں۔ تو اسی طریقے سے بس اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ کرے۔ اب راستے 2 ہی رہے، ورنہ یہ جتنا $500 کا ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو چند سیاستدانوں کو جو ہر وقت گالیاں دیتے رہتے ہیں نا، ایک دن آئے گا کہ یہ سیاستدان سرخرو ہو جائیں گے، لیکن نقصان اتنا ہو جائے گا کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ بہت سخت باتیں کی ہیں، اللہ اپنی امان میں رکھے سب کو۔